السلام علیکم۔ میرا نام عاصم ہے اور یہ کہانی وہ وقت ہے جب میں کراچی میں ایک پرانی بلڈنگ میں شفٹ ہوا تھا۔ میں آرکیٹیکچر ہوں اور مجھے ہر وقت نئے پروجیکٹس ملتے رہتے ہیں، لیکن کراچی کا یہ میرے پہلا ایسا پروجیکٹ تھا جو میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے چھپ گیا۔ یہ بلڈنگ صدر کے ایک شہر سے دور علاقے میں تھی۔ بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی تھی اس جگہ پر۔ وہ جگہ ایسی لگتی تھی جیسے کسی سے چھپی ہوئی ہو، جیسے وہاں پر وقت رک گیا ہو۔ بلڈنگ پرانی تھی لیکن اس وقت کا کنسٹرکشن ٹھیک تھا، لیکن جب میں اندر انٹر ہوا تو سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ ہال ویز میں ایک ٹھنڈی ہوا کا احساس تھا اور دیوار پر کہیں کہیں نمک لگ گیا تھا۔ سب کچھ پرانا اور چھپے ہوئے سر کا احساس دے رہا تھا۔ ایک رات جب مجھے ڈرائنگ فنش کرنی تھی، میں بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر اپنے کام میں مصروف تھا۔ رات کے قریب 1 بج رہے تھے اور بلڈنگ میں صرف میں تھا۔ چاروں طرف خاموشی تھی اور بس میری پینسل اور اسکیچ پیڈ کی آواز آ رہی تھی۔ تو ایک دم سے مجھے اوپر سے کسی کے چلتے ہوئے قدموں کی آواز کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ میں نے سوچا شاید کسی واش مین نے پیٹرول کر چکر لگایا ہوگا، تو میں نے اگنور کیا اور اپنے کام کرتا رہا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ آواز اور پاس آتی گئی۔ میں تھوڑا حیران ہو گیا کیونکہ بلڈنگ میں صرف میں اور 2 ورکرز اور ایک واچ مین جو گراؤنڈ فلور پر سو رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کام پہ واپس لگ گیا، لیکن پھر سے وہ قدموں کی آواز، اور اب کی بار وہ میرے پیچھے ہال وے میں آنے لگی تھی۔ میں نے دھیرے سے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کچھ بھی نہیں نظر آیا، بس وہ قدموں کی آواز دھیرے دھیرے میرے قریب آتی گئی۔ اس رات کو بعد سے روز میں کچھ نہ کچھ عجیب و غریب دیکھنے لگا۔ کبھی کسی کے سایہ ہال وے میں دیکھا، کبھی کسی کی سانس لینے کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگتی۔ ایک دن مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مجھے دیوار کے اس پار سے گھور رہا ہو۔ میں نے دھیرے سے اس جگہ کی طرف دیکھا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ پورا ہفتہ ایسے ہی گزرا اور میرا ذہن میں ڈر اور بے چینی بھر گئی۔ ایک رات میں نے دھیرے سے اس جگہ کی طرف دیکھا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ پورا ہفتہ ایسے ہی گزرا اور میرے ذہن میں ڈر اور بے چینی بھر گئی تھی۔ ایک رات میں اپنے پیپرز اور سامان لے کر گھر کے لیے نکلنے والا تھا جب مجھے کسی نے سیڑھیوں پر سے بلایا۔ ایک لمبی اور تھکی ہوئی آواز میں کسی نے کہا، عاصم رک جاؤ۔ مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ میری امیجینیشن ہے۔ میں نے دھیرے سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا لیکن سیڑھیوں کے چھپے کونے سے ایک سایہ دھیرے دھیرے نکل کر سامنے آنے لگا۔ میرا سانس رک گیا اور میری رگوں میں خون ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے سیڑھیوں کے پاس دیکھا لیکن کچھ سیکنڈز کے لیے بس خاموشی تھی اور وہ سایہ دھیرے دھیرے سائے میں گھل گیا۔ میں بس چلتا تو وہاں سے بھاگ جاتا، لیکن مجھے اپنا کام بھی کرنا تھا۔ اس کی کچھ دن بعد میں بلڈنگ کے بیسمنٹ میں انسپیکشن کے لیے گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو بیسمنٹ کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے ٹرائی کیا کہ واپس اوپن کروں، لیکن دروازہ پھنسا ہوا تھا، جیسے کسی نے اندر سے لاک کیا ہو۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ بیسمنٹ میں کوئی ہے، لیکن وہ آدمی نہیں تھا۔ اچانک سے بیسمنٹ کے کونے سے وہی لمبی سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے بالکل سامنے کھڑا ہو، میرے چہرے کے قریب، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور پھر مجھے اپنے گردن پر کسی کی انگلیوں کا ہلکا ہلکا احساس ہونے لگا، بالکل برف کی طرح ٹھنڈا۔ بس میں وہیں تھک گیا اور جھٹ سے بیسمنٹ کے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور وہ کھل گیا۔
میں بنا رکے بلڈنگ سے باہر بھاگ گیا اور سیدھا اپنے گھر گیا۔ اس دن کے بعد میں کبھی وہاں واپس نہیں گیا، اور جب تک وہ پروجیکٹ چل رہا تھا میں نے اپنے کسی اسسٹنٹ کو وہاں بھیج دیا۔ آج بھی جب میں صدر کی طرف سے گزرتا ہوں، وہ بلڈنگ دور سے بھی دیکھتا ہوں، تو میری رگوں میں ایک عجیب سا ٹھنڈک اور ڈر بھر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بلڈنگ میں کچھ ایسے لوگ بستے ہیں جو کبھی وہاں سے نہیں نکلے۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ کراچی کے کچھ علاقوں میں وقت ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا ہے، وہ وقت جب کچھ لوگ وہاں قید ہوئے تھے اور وہ آج بھی وہاں کے وہاں قید ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ارحم ہے، اور یہ واقعہ میری زندگی کا ایسا راز ہے جو میں کسی سے شیئر نہیں کر سکا آج تک۔ میرا چھوٹا بھائی سعد لاہور میں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ایک رات مجھے اس کا میسیج ملا، ارحم بھائی کوئی مشکل ہے، میں کال کرتا ہوں۔ اتنا لکھنے کے کچھ ہی دیر میں مجھے اس کی کال آئی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ فون پہ شور اور عجیب سی ہلچل تھی، لیکن سعد بالکل چپ تھا۔ میں پوچھتا رہا کیا ہوا سعد، لیکن اس نے بس ہلکی سی آواز میں کہا، بھائی وہ آ گیا ہے، سب بھول گیا ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اگلی صبح میں لاہور پہنچ گیا۔ ہاسٹل کے اندر گھستے ہی ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے یہاں کچھ شاید الٹا سیدھا ہو رہا تھا۔ ہر کونے پہ مجھے وہ آواز سنائی دی، لوگ کہتے تھے ہم سب بھول گئے ہیں۔ میں اندر گیا تو وہاں کچھ ہاسٹل کے لڑکے دروازے پہ کھڑے تھے، بس ہوا میں گھورتے ہوئے۔ ایک سینئر نے مجھے روک کر کہا، تم سعد کے بھائی ہو نا؟ میں نے ہاں کہا۔ اس نے صرف اتنا کہا، اس وقت ہاسٹل میں واپس مت آنا، کچھ لوگ بھول گئے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں سعد کے کمرے میں گیا اور دیکھا کہ وہاں صرف ایک پرانا فوٹو اور ایک ڈائری تھی۔ فون پہ صرف ایک میسیج تھا، میں بھی یاد نہیں رہا، لیکن سب سے عجیب چیز ڈائری تھی۔ اس میں بس ایک چیز لکھی تھی، یہ ہاسٹل مجھے یاد نہیں رہنا دیتا، یہ ہاسٹل مجھے یاد نہیں رہنے دیتا۔ اسی وقت مجھے دروازے پہ سایہ ہلتے ہوئے دکھائی دیا۔ میں نے پیچھے دیکھا اور مجھے ایک چیز سمجھ آئی، وہ لڑکے بس گھورتے نہیں تھے، وہ بھی یاد نہیں کر رہے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ بس ٹائم میں تھمے ہوئے ہیں۔ میں وہاں سے بغیر دیکھے بھاگ گیا، لیکن جب سے واپس آیا ہوں میرے فون پہ ہر رات سعد کا ایک میسیج آتا ہے، بھائی مجھے لے جاؤ۔ ہر میسیج کے ساتھ ایک فوٹو بھی ہوتی ہے، ہاسٹل کے اندر کے کسی ہوتے ہوئے مومنٹ کی۔ پر سب سے عجیب چیز یہ ہے، ان فوٹوز میں ایک اور بندہ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے جو میرے جیسا لگتا ہے، جیسے میں وہاں ہوں ہاسٹل میں۔ میں اب تک سمجھ نہیں سکا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ پولیس کو بھی بتایا، اور اس نے تھرو آؤٹ مدد کرنے کا بھی کہا ہے، لیکن ہر وقت ایک نئی فوٹو اور ایک نیا میسیج آتا ہے۔ ہر فوٹو میں وہاں ہاسٹل کے اندر دکھائی دیتا ہوں، پر میں یاد نہیں کر پاتا کہ میں کب گیا وہاں، یا کہ میں بھی اب بس یادوں میں ہوں۔